نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہم نے ایک اپنا نیا چینل تعلیم الاسلام آفیشل کے نام سے ہم نے شروع کیا ہے۔ اپنے تمام چاہنے والے حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا پہلا چینل مولانا فیاض الاسلام کو انہوں نے ماشاءاللہ پذیرائی دی اور وہاں پر انہوں نے دینی ویڈیوز کو دیکھا، تو ان تمام حضرات کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل پر بھی آئیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور یہاں جو ہم مسائل بیان کریں گے ان کو بھی وہ یہاں ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم ایک اہم مسئلہ یہاں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ عمرہ کے لیے اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ عمرے کے احکام، فضائل اور مسائل وہ ہمیں ذکر کریں، بتائیں، تاکہ ہم اس کی روشنی میں جو ہے اپنا یہ فریضہ ادا کریں، یہ عمل جو ہے تاکہ ہم اپنا عمرہ ادا کریں اور اللہ جل جلالہ کے ہاں ہمارا یہ عمل جو ہے وہ مقبول بن جائے۔ تو اس مختصر سی گفتگو میں ہم اس کا جو ہے نا ایک اختصار کے ساتھ اس کے احکام اور مسائل کو ذکر کریں گے۔ اگر کسی کو تفصیل کی ضرورت ہے تو وہ کتابیں جو ہے وہ جو جانے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو کتابیں بھی ساتھ دے دی جاتی ہیں، ان میں سے بھی ان کو کچھ رہنمائی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو جو اس میں موٹے موٹے احکام اور مسائل ہیں وہ میں انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں، باقی آپ جو ہے تفصیل کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے حج اور عمرہ کے جو احکام ہیں اس میں جو فضائل ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ عمرہ جو ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت آدمی پر ادا کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ضروری ہے جو مالدار ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخلصانہ عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، جس کو مبرور حج اور عمرہ کہتے ہیں، یعنی ایسا حج اور عمرہ جو مسائل کی قواعد و ضوابط کے ساتھ ہو، روشنی میں ہو، مسائل کی روشنی میں ہو، احکامات کی روشنی میں ہو، اور قرآن و سنت کی رعایت رکھ کر کیا جائے، اور اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس کے اندر مال بھی حلال جو ہے وہ صرف کیا جائے، تو ایسا جو حج ہے یا عمرہ ہے وہ مبرور کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جو عمرہ اور حج ہے، فرمایا اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمرہ جو ہے بندہ ادا کرتا ہے اور جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو درمیان میں جتنے اسے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عمرے کی برکت سے وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں اب چلتے ہیں احکام کی طرف۔ سب سے پہلے عمرے کے اندر ہمیں ویسے تو ہر عبادت، جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، ایمانیات سے لے کر عبادات تک جو بھی ہیں، ان میں اسلام جو ہے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے نیت کی درستگی کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمالوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت جو ہے وہ صحیح کر لینی چاہیے کہ یا اللہ ہم یہ عمرہ آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہم یہ سفر جو ہے کسی نمود و نمائش کے لیے، یا ہم کسی تجارت کی نیت کے ساتھ، یا ہمارا کوئی اور کاروباری خیال، یا اس طرح کی ہماری اور کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں۔ اس سفر کا مقصد آپ کے گھر میں جانے کا اور وہاں عمرہ جیسی عبادت کو ادا کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی خوشنودی اور رضامندی ہے۔ اور اس کے اندر جو ہمارا مال خرچ ہو، ہم اس مال کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں اس کے اندر حرام کی کوئی علائش وغیرہ نہ ہو، اس کے اندر حرام کی کوئی ملاوٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات جانے سے پہلے بھی ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ہمارے
کوئی یعنی جھگڑا لڑائی ہے تو اس کی بھی ہمیں جو ہے درستگی کر لینی چاہیے، تلافی کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح جو دوسرے معاملات، لین دین کے معاملات ہیں، ان کو بھی ہمیں صحیح کر لینا چاہیے، یا کم از کم ان کی وصیت وغیرہ کر لینی چاہیے اور گھر والوں کو بتا دینا چاہیے۔ اور جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو جیسے ہم اپنے ساتھ جو ہے زاد راہ لے کر جائیں گے، ویسے ہم اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے ان کی گزران کا جو ہے نا خرچ، وہ بھی ہمارے اوپر دینا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس کے بغیر بھی جو ہے منع ہے کہ گھر والوں کو جو ہے وہ تنگ دستی میں چھوڑ کر جو ہے بندہ وہ چلا جائے۔ تو فرمایا کہ گھر والوں کو بھی ان کے ضروریات کا خرچ جو ہے نا وہ دینا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عمرے کا یعنی ارادہ کر چکے ہیں، اب ہم جو ہے نا جانے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جسم کی صفائی کر لینی چاہیے، سر کے بال بنوا لینی چاہیے، غیر ضروری بالوں کو کاٹ لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں میں ہمیں تیل وغیرہ لگا لینا چاہیے۔ اور احرام کی جو ہم نے 2 چادریں لینی ہیں، سفید چادریں جو ہیں، ان کے اوپر ہمیں خوشبو لگا لینی چاہیے، بدن کے اوپر بھی خوشبو لگا لینی چاہیے، ایسی خوشبو ہو جو احرام کی چادروں کے اوپر جو ہے وہ داغ دھبا جو ہے وہ پیدا نہ کرے۔ اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے جو ہے جو وہ کپڑے پہنتی ہیں وہی ان کے کپڑے احرام کی شمار ہوں گی۔ اور مرد جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایسا جوتا پہنیں گے جو ان کے پاؤں کی اوپر والی ہڈی جو ہے وہ ظاہر کرے۔ عورتوں کے لیے یہ لازم نہیں ہے، ان کی جو بھی جوتی ہوگی وہ اس کو پہنیں گی، ان کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ عورتیں عام کپڑوں میں عمرہ کریں گی، اور جب جوتا پہنیں گی تو وہ عام بند جوتا جو ہے وہ پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ ایسا جوتا پہنیں گی کہ جن سے ان کے اوپر والی ہڈی جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینی چاہیے، یا کم از کم وضو جو ہے نا وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ جب ہم احرام کی چادریں زیب تن کریں گے تو ایئرپورٹ کے اوپر بعض اوقات کئی گھنٹے جو ہے وہ جہاز کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جو جیسے وہاں سے جانے کے قاعدے ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، اس میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہم جو ہے احرام کی چادریں باندھ لیں، ہم نفل بھی پڑھ لیں۔ اگر غسل کر کے ہم چادریں پہن لیں تو یہ افضل ہے، اگر غسل نہیں کر سکے تو کم از کم جو ہے وضو کر کے وہ ہم چادریں پہن لیں، اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بھی ہم پڑھ لیں، عورتیں بھی پڑھ لیں، مرد بھی پڑھ لیں۔ اگر عورتوں کو یعنی پڑھنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے تو وہ بھی 2 رکعت نماز نفل وہ بھی پڑھ لیں۔ اب جب ہم نے جہاز میں بیٹھنا ہے تو ہاں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جب مرد حضرات 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو انہوں نے کیونکہ احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، تو وہ ایک چادر تو انہوں نے زیب تن جو ہے نا وہ تہہ بند کی طرح باندھی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری جو چادر ہے انہوں نے اس طرح سے اپنے کندھوں کے اوپر ڈال لینی ہے۔ جب نفل پڑھنی ہے تو اس وقت انہوں نے اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح چادر ڈال کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینی ہے، اور نماز نفل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے سر کو ننگا کر دینا ہے۔ اور جب جہاز کے اندر ہم سوار ہوں گے تو کچھ یعنی دیر کے بعد، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد، جب جہاز جو ہے کم از کم 3 گھنٹے کی جو ہے فلائٹ ہوتی ہے، اور جدہ کے قریب یلملم کی پہاڑیاں ہوتی ہیں، وہ میقات ہوتا ہے تو پاکستان سے جانے والے حضرات کے لیے، تو اس سے پہلے جو ہے ہمیں احرام کی نیت کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال 1 گھنٹے کے بعد جہاز کے اندر پھر ہمیں احرام کی نیت کرنی چاہیے۔ احرام بعض لوگ ان 2 چادروں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ احرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے، کہ جب ہم نے جو ہے نا نیت کرنی ہے تو ہم نے نیت کے اندر کہنا ہے یا اللہ میں اب عمرے کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، میرے لیے آسان فرما۔ اور سر کو ننگا کر لینا ہے مرد نے، اور پھر 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ سر کو ننگا کرنا بھی جائز نہیں۔ اب مرد اور عورت میں ایک چیز مشترک ہوگی کہ دونوں اپنا کپڑا جو ہے وہ منہ کو نہ لگنے دیں، اور عورتوں کے لیے بے پردہ ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ ایسا ہیٹ لے لے جو آگے سے تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے، جو انگریزی ہیٹ ہوتا ہے، تو وہ عورتیں پہن لیں، ان کا سر بھی ڈھکا جائے گا، اور ایسی جھلی ڈال دیں جو منہ کے اوپر آ جائے اور جس سے ان کا